بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 جماعت نحم مطالعہ پاکستان صفحہ نمبر 29، 30، 31 پر قیام پاکستان کے حوالے سے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ایک لیکچر ہمارا اور بھی جناح صاحب کے حوالے سے ہوگا، جو کہ ان کا بحیثیت گورنر جنرل آف پاکستان کہ جب وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ان کا قیام پاکستان میں جو کردار تھا اس کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا آج کا پوائنٹ ہے وہ مسلم لیگ میں ان کی شمولیت ہے۔ قائد اعظم صاحب 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ اس کے بعد محمد علی جناح صاحب نے کانگریس کی مسلم دشمنی کو محسوس کرتے ہوئے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ 1909 کے حوالے سے ہم بیان کریں گے کہ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ یہ اصلاحات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد جو پہلے 16 ہوا کرتی تھی اس کو بڑھا کر 28 کر دی گئی۔ تو بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ یعنی جو وائسرائے ہند کی کونسل تھی اس میں جن اراکین کو شامل کیا گیا ہندوستان کے قوانین کے حوالے سے کہ ہندوستان میں جو قانون بنایا جائے گا، ہندوستان کی جو بہتری کے لیے کوئی کام کیے جائیں گے، وہ جو کونسل تشکیل دی گئی تھی اس میں ممبئی کے مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم صاحب کا جو ہے وہ نام دیا گیا اور اس طرح قائد اعظم اس کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ اس مقام پر یعنی لکھنؤ میں دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ میثاق لکھنؤ میں دونوں جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ یہ بات بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ اب ان کو ہم قیام پاکستان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا، کیا خدمات تھی ان کی، کہ ان خدمات کی وجہ سے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا۔ تو یہاں پر ہم جناح صاحب کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے ایک ایکٹ منظور کیا جسے رولڈ ایکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایکٹ میں کچھ ایسے قوانین جو ہے وہ بنائے گئے کہ جس میں ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔
قائد اعظم نے اس قانون کی مخالفت کی اور اسے ایک غیر آئینی قرار دیا، اور احتجاجاً انہوں نے وائس رائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ممبئی کی طرف سے وائس رائے ہند کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے تھے، لیکن جب اس کونسل نے یعنی وائس رائے کی کونسل نے جب ایسا قانون بنایا جس میں ایک ملزم کو بغیر صفائی پیش کیے اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس پر مقدمہ بھی چلایا جا سکتا ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کو صفائی کا موقع نہیں دیا جا سکتا، ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ان کوششوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے کی۔ انہی کوششوں میں ایک بڑا کام جو انہوں نے ہندوستان کی عوام کے حقوق کے حوالے سے کیا، وہ 1919 میں پاس ہونے والا روڈ ایکٹ تھا۔ اس ایکٹ میں حکومت کو اختیار دیا گیا کہ وہ وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر ملزم کو گرفتار بھی کر سکتی ہے اور اس پر خفیہ مقدمہ بھی چلا سکتی ہے۔ تو قائد اعظم نے اس قانون کی سخت مخالفت کی، اسے غیر آئینی قرار دے دیا، اور احتجاجاً وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ فرمایا کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون منظور کرتی ہے وہ مہذب قوم کہلانے کا حق نہیں رکھتی، اور انہوں نے اسے کالا قانون قرار دیا اور اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے جو کام کیا، وہ 1929 میں ان کے مشہور 14 نکات تھے جو نہرو رپورٹ کے جواب میں انہوں نے پیش کیے۔ ان 14 نکات میں انہوں نے مسلمان قوم کی ترجمانی کی، ان کے حقوق کی ترجمانی کی۔ اس کے بعد انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسیں جو لندن میں منعقد ہوئیں، ان میں سے 2 میں انہوں نے شرکت کی۔ البتہ یہ تینوں کانفرنسیں ناکام ہوئیں، اگرچہ یہ کانفرنسیں ہندوستانی قوم کے مسائل کے حوالے سے تھیں۔ بہرحال قائد اعظم صاحب نے ان میں سے 2 میں شرکت کی۔ اگلا جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ حکومت برطانیہ نے جب ہندوستان کے لیے ایک ایکٹ بنایا جسے ہم گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہتے ہیں، وہ بنایا، اس کو منظور کیا، تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے مل کر اسے ناپسند کیا، کیونکہ اس قانون میں ہندوستانی قوم کے جو حقوق تھے وہ جو ہے ان کو مقام نہیں دیا گیا، ان کے حقوق کی ترجمانی نہیں کی گئی تھی۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا، یعنی اس کی جو مرکزی حیثیت تھی اس کو تو مسترد کر دیا گیا، تاہم اس کی جو صوبائی حیثیت تھی یا صوبائی حصہ تھا وہ قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1936 اور 37 کے عام انتخابات ہوئے جس میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا،
یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں پھر کانگریس کو کامیابی ملی اور کانگریس نے ہندوستان میں اپنی وزارتیں قائم کی تھی. اس کے بعد ہم نے ان وزارتوں کے مظالم کی بھی بات کی تھی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کا ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے کی. انہی کوششوں کی وجہ سے آپ کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا. جب آپ 1934 میں انگلستان سے وطن واپس آئے تو آپ نے صدر بننے کے بعد دن رات ایک کر کے محنت کی اور مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا. آپ کو اس محنت کی وجہ سے 1938 میں پٹنہ کے مقام پر جب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا آپ کو قائد اعظم کے خطاب سے نوازا گیا. 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جسے ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں. اس جلسے کی صدارت بھی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے. مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی وہ واحد نمائندہ جماعت ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے. ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100 میں سے 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی. آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا. اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی آپ کی بڑی اہم کوشش تھی کہ آپ نے مسلم لیگ کو منوایا اور آخرکار ہندو اور انگریز اس بات پر وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو جو ہے اس حکومت میں شامل کر لیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا. 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس نئے اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا. تو آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے. قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے دن رات محنت کی. اس سے آپ کی صحت خراب ہو گئی. آپ کو آرام کا موقع بھی کم ملا. اس طرح صحت مزید خراب ہوتی رہی اور آپ جولائی 1948 میں شدید بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے. یہ آپ کا جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی قیام پاکستان میں کوششوں کے حوالے سے. اگر آپ کو ان پوائنٹس میں ان باتوں میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. قائد اعظم صاحب کی کوششوں کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ ناممکن کام ممکن ہو گیا اور مسلمانوں کو ایک الگ وطن ایک آزاد وطن نصیب ہوا. آج کا ہمارا سبق انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے.